ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہ ایک خاتون کو، ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں 3 بنیادی مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر ماں باپ ان کی زندگی کے ان تینوں مراحل کے لحاظ سے ان کی تربیت نہیں کر پاتے۔ سب سے پہلا مرحلہ کسی لڑکی کا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹی کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لڑکی کی طرح زندگی گزارتی ہیں، لخت جگر کی طرح زندگی گزارتی ہیں، لاڑلی کی طرح زندگی گزارتی ہیں، ماں باپ کے دل کا ٹکڑا بن کے زندگی گزارتی ہیں۔ یہ اس کی زندگی کے ابتدائی مراحل۔ اگر آپ کہیں کہ نیچرل عمر جو عورت و مرد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ 60 سے 63 65 سال اپنی امت کے لیے فرمایا ہے۔ اگر کسی لڑکی کی زندگی میں اس کے گھر کی بیٹی ہونے کے لحاظ سے اگر عمر کو دیکھا جائے تو وہ 18 سے 20 سال تک اپنے ماں باپ کے گھر کی زینت بنی ہوتی ہے، اور وہ اس کی زندگی کا مختصر ترین حصہ ہے جس میں شعور کی عمر کو آنے تک اس کے 8-9 سال گزر جاتے ہیں، اور اس کے بعد سے 10 سال 12 سال اس کے ہوتے ہیں۔ اور اگر پوری 60-65 سال کی مکمل زندگی سے اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف 25% حصہ وہ اپنے ماں کے گھر میں بطور بیٹی کے گزارتی۔ دوسرا اس کی زندگی کا بڑا مرحلہ بحیثیت بیوی ہے، جب وہ نکاح کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر کو آباد کرنے کے لیے جاتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے، اگر میں کہوں کہ یہ سب سے اہم مرحلہ ہے اور سب سے بڑا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ اس کے پہلے مرحلے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کے تجربات الگ ہوتے ہیں، اس کے احساسات الگ ہوتے ہیں، اس کے ریسپانسبلٹیز الگ ہوتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کو، ایک عورت کو اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد آتا ہے تیسرا مرحلہ، جب وہ ماں بنتی ہے اور اس کے گود میں اللہ رب العزت کی امانت آتی ہے، اور پھر اس کو لے کر کے وہ اپنے اس تیسرے مرحلے کو دوسرے مرحلے کے ساتھ ساتھ گزارتی ہے۔ عزیزان گرامی، عام طور پر جب لڑکی ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی ہے تو ہم اگلے 2 مرحلوں کی طرف، جو اس کی زندگی کا سب سے اہم ترین اور زندگی کا 70% حصہ دوسرا اور تیسرا مرحلہ ہے، لڑکی کو اپنے پاس رہتے وقت ماں باپ ان 2 مرحلوں کے بجائے صرف ابتدائی مرحلے کو سوچ کر کے اس کی تربیت اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری بیٹی ہمیشہ ایسی ہی لاڑلی رہے گی اور ہمیشہ لخت جگر بنی رہے گی، اور ہمیشہ اس کے ساتھ یہی ماں باپ کے گھر کی طرح ناز و نخرے اس کے ساتھ کیے جائیں گے اور لاڑ و پیار کیا جائے گا۔ لہذا جب لڑکی کی تربیت گھر میں ہوتی ہے تو دور اندیشی یہ ہے، اگر لڑکا آپ کے پاس ہو تو لڑکا تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوگا، لیکن لڑکی ہے کہ وہ 18-20 سال کے بعد ماں باپ خود کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنا گھر بسا لے، آپ کے گھر سے دوسرے گھر میں جائیں، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس کی تربیت کے مرحلے میں اس کے اس دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ ابتدائی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ لڑکی کی زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے اہم مرحلہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو گزر جائے گا، لیکن دوسرا مرحلہ ایک نئے خاندان کو جمانے کا مرحلہ ہے، ایک گھر کو بسانے کا مرحلہ ہے، ایک نئے پریوار کو معرض وجود میں لانے کا مرحلہ ہے،
اور ایک باضابطہ خاندان بننے کا مرحلہ ہے، اور یہ مرحلہ جتنا اہم ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی اہم ہے، اور پھر اگر کامیاب ہو جاتی ہے عورت تو پھر اس کی فضیلتیں بھی اتنی ہی اہم ہے اور اس کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو آج میری گفتگو خاتون کے دوسرے مرحلہ بحیثیت بیوی اس کی جو ذمہ داریاں اور ریسپانسبلٹیز ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں چند باتیں اس کے متعلق آپ کے گوش گزار کروں۔ وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو بڑے بڑے مسلمانوں کو پرابلمز فیس کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں سے مقابلہ ہے، خارجی سازشوں سے مقابلہ ہے، اور ہم بھول رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں میں ایک بڑا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی خاندانیت کے اس نظام کو پھوڑ دیا جائے، مسلمان کے خاندانی نظام کو توڑ دیا جائے۔ جو آج خاندان میں مسلمان جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک دسترخوان پہ میاں بیوی اور بچے اور ماں باپ پورا پریوار بیٹھ کر کے کھاتا ہے، اور ایک بچہ اور بچی کسی قسم کا کام کرنے کے لیے اسے کہیں ماں کا خوف ہوتا ہے تو کہیں باپ کا خیال ہوتا ہے تو کہیں دادا کا معاملہ ہوتا ہے، کہیں دادی کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ پورا خاندانی نظام ہے جو ایک بچے کو بچپنے سے لے کر کے، ایک لڑکی کو بچپنے سے لے کر کے بڑا کرتا ہے۔ اس کی تربیت صرف ایک آدمی کے ذمہ نہیں ہوتی، پورا پریوار مل کر کے اس کی تربیت کرتا ہے۔ اور آج دنیا کی کوئی تہذیب اپنا خاندانی نظام برقرار نہیں رکھ پائی، کسی نہ کسی اعتبار سے خاندانیت ٹوٹ رہی ہے اور پھوٹ رہی ہے۔ اور ہندوستان ہو یا یورپ و امریکہ، اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر مسلمانوں کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندانی نظام کو بچائے رکھ سکے۔ خاندان بچتا ہے تو دین بھی بچتا ہے، اسلام بھی بچتا ہے، عقیدہ بھی بچتا ہے، روایتیں بھی بچتی ہے۔ اور اگر خاندان ہی پھوٹ جائے، خاندان انتشار کا شکار ہو جائے، خاندان کے اندر ماں باپ کے اندر آپس میں میاں بیوی کے رجحانات نہ ملے، خیالات نہ ملے، وہ اگر اختلاف کا شکار ہو جائے تو تمام لڑکے اور لڑکیاں بکھر جاتی ہیں۔ تو آج سب سے بڑے پرابلم سے جو مسلمان گزر رہے ہیں، اس میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرابلم، ہم یہ کہیں کہ غیروں کی سازش تو میں نہ کہوں، ہماری اپنی لاپرواہیاں ہیں کہ آج ہمارے خاندانی نظام بکھر رہے۔ اور یہ سب سے بڑا موضوع ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں ہمارے پاس بہو بھی ہوتی ہیں، جہاں ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں دوسروں کے گھر کی زینت بنتی ہے، وہیں پر دوسروں کی لخت جگر بیٹیاں ہمارے گھر کے اندر بھاوج و بہو بن کر بھی آتی۔ ہمیں سوچنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن بنیادوں پر خاندانی نظام کو جمایا تھا۔ قرآن مجید میں اپنے مختصر سے الفاظ میں جو اصول بتلائے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی قرآن مجید کی ایک مکمل آیت نہیں بلکہ آیت کا صرف ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اس میں میاں بیوی کی ریسپانسبلٹیز، ذمہ داریاں، حقوق اور ایک دوسرے کے لیے ان کا کردار کو اللہ نے دو ہی لفظوں کے اندر بڑے صاف الفاظ میں ذکر فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ہن لباس لکم، اے مردوں، اے شوہروں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ اور پھر ادھر عورتوں کو فرمایا کہ اے عورتوں، کہ تمہارے مرد تمہارے لیے لباس ہیں۔ لباس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لباس کسے کہتے ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ عام طور پر لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے ماں باپ کے خیال میں ایک بات ہوتی ہے، جب رشتہ تلاش کرنے جاتے ہیں تو وہاں یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے جو لڑکی ہو
وہ بہت اچھی ہو، ظاہر کے لحاظ سے اچھی ہو، باطن کے لحاظ سے اچھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہو، حتی الامکان آپ اچھائیاں تلاش ضرور کرتے ہیں، لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ جس سے آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہرحال ایک انسان ہے، اور انسان کہتے اسے ہیں جو اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہو، جس کے اندر اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ لڑکے کے متعلق بھی یہ تصور رکھے اور لڑکی کے متعلق بھی رکھے کہ جہاں پر اس کی اچھائیاں میرے سامنے آ رہی ہیں وہیں پر اس کی برائیاں بھی میرے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو جس وقت آپ کے بڑوں نے رشتہ طے کیا اور آپ کے والد نے نوشا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب قبول ہے کہہ رہے ہیں، تو یہ کان کھول کر سنیں کہ جس لڑکے سے آپ کا رشتہ ہو رہا ہے اس کی اچھائیاں بھی آپ کو قبول ہے، اور اس کے اندر کوئی خامی ہے تب بھی آپ کو قبول ہے۔ ایسا نہیں کہ شادی کے بعد صرف اچھائیاں قبول ہے اور خامیاں آپ ریجیکٹ کر دیں گی اور لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں کرتے پھریں گی۔ اسی طرح بالکل عین اسی طرح لڑکے والوں کے لیے بھی جب لڑکی آ رہی ہے تو لڑکی میں 70% اچھائیاں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر چند خامیاں بھی ہوگی۔ اچھائیاں جب آئیں تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے، خامیاں جب آئیں تو اس کے لیے صبر کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان میں خامی بھی ہوتی ہے اور خوبی بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی نظریے کو رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے شوہرو بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کے کیریکٹر پر دیکھیں، جب آپ لباس پہنتے ہیں سب سے پہلا کام لباس کا یہ ہے کہ آپ کے عیب کو چھپانا۔ آپ کے جسم کے اوپر جو چیزیں آپ چھپانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں، جو عیوب ہے آپ کے جسم کے اتار چڑھاؤ ہے آپ نہیں دکھانا چاہتے ہیں، آپ اچھا سا لباس پہن کر کے چھپا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ عورت و مرد ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ شوہر اور بیوی جب نکاح میں آ جائے اور اس کے بعد عورت کی کوئی غلطی شوہر کو معلوم ہو یا شوہر کی کوئی غلطی بیوی کو معلوم ہو، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے اوپر پردہ ڈالو۔ شوہر گھر سے باہر اپنے روم کے باہر نکل کر اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کا اگر بیوی کے عیب کو ذکر کرتا ہے تو گویا اس نے اس لباس کو چاک کر دیا، اور وہی بیٹی جب ماں کے گھر کو واپس جاتی ہے مل کر کے بیٹھ کر بھائی اور بہنیں اور ماں باپ بیٹھ کر پوچھتے ہیں، اور وہ جا کر کے اپنے شوہر اور اس کے گھر کی برائی کرتی ہے، خدائے عز و جل کا دیا ہوا اس لباس کو وہ چاک کر دیتے ہیں، وہ پھاڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر سے عیوب دکھنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے لباس کا کام یہ ہے کہ وہ عیب چھپائے۔ نمبر 2، لباس زینت کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کا ایک کام عیب چھپانا ہے، دوسرا لباس کا کام ہے تمہیں عزت دینا، تمہاری پہچان دینا، تمہارے لیے زینت دینا۔ بیوی شوہر کے لیے باعث زینت ہے اور شوہر بیوی کے لیے باعث زینت ہے۔ یعنی کبھی بیوی سے پوچھا جائے، کسی محفل میں سسرال میں پوچھا جائے کہ کیسے ہیں آپ کے شوہر، تو وہ شوہر کے لیے زینت کا باعث بنے، شوہر کی خوبیوں کو ذکر کرے، اچھائیوں کو ذکر کرے۔ اور جب شوہر سے پوچھا جائے کہ تمہاری بیوی کیسی ہے، وہ بتائیں کہ اللہ کی نعمت ہے، میرے لیے سکون ہے، میرے لیے تمام خوبیوں کا باعث ہے، یہ نہیں کہ شکایتیں کرے۔ اگر آپ اپنی بیوی کے لیے خود شکایت کرنے والے بن جائیں اور بیوی خود اپنے شوہر کی شکایت کرنے والی بن جاتی ہے، تو اللہ نے جو لباس دیا ہے جس کے اندر ازدواجی زندگی قائم رہتی ہے، اس لباس کو آپ اپنے ہاتھ سے چاک کر رہی ہے، پھر دنیا کی کوئی چادر آپ کو وہ لباس نہیں پہنا سکتی اور زندگی میں کبھی سکون آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور لباس کے تیسرا معاملہ یہ ہے، لباس عیب چھپاتا ہے، لباس آپ کو خوبصورتی دیتا ہے،
इसी तरीके से लिबास सर्दी और गर्मी से बचाता है, सूरज की शुआओं से बचाता है, वायरल से आपके जिस्म को बचाता है। तीसरा काम मियां बीवी का है, अल्लाह ने जो दिया, अगर दूसरे तुम्हारे शौहर पर रिमार्क करते हैं, तुम्हारे शौहर के कैरेक्टर पे आवाज उठाते हैं, बीवी की जिम्मेदारी है लिबास बन के सामने आ जाए और गवाह बन जाए कि मैं मेरे शौहर के कैरेक्टर की गवाह हूं, मेरा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई बीवी की शिकायत शौहर के सामने करे तो शौहर सीना सिपर होके आए और ठहर कर कहे कि ये मेरी बीवी है, मैं इसकी इज्जत लोगों के सामने नहीं जाने दूंगा। ये वायरल्स के अटैक से बचाए, ये लिबास का कैरेक्टर है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी की इज्जत के प्रोटेक्शन में नहीं ठहर सकता तो वो शौहर बनने में नाकाम है। और अगर कोई बीवी अपने शौहर की इज्जत के सामने ठहर करके उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती है तो वो बाज़ाब्ता और यानी बेहतरीन बीवी नहीं बन सकती। पूरी दुनिया के अंदर इतने बेशुमार लोग मुख्तलिफ महल्लाजात में और मुख्तलिफ ममालिक में और शहरों और बस्तियों में दिख रहे हैं, तो वो एक मजबूत खानदानी निज़ाम का नतीजा है। हमसे पहले के जोड़ों का एक दूसरे को बर्दाश्त कर कर जिंदगी के आने वाले हालात को मजबूती से मुकाबला कर कर और हर किस्म की परेशानी को झेल कर एक मजबूत खानदानी निज़ाम जो उन्होंने कायम किया था, उसका नतीजा है कि आज आप भी बेटियां बन के बैठी हैं, माएँ बन के बैठी हैं, सास और ननंद बन के बैठी हैं और मर्द हजरात भी भाई और बाप और बेटों की शक्ल में बैठे हैं। अगर यही खानदानी निज़ाम अगर बिखर जाए, हमारे बड़े और हमारे माँ बाप अगर उनकी जिंदगी के आने वाले चैलेंजेस को सब्र और तहम्मुल के साथ और बर्दाश्त के साथ अगर नहीं गुजारते तो फिर इस इत्मीनान के साथ और इस यकीन के साथ ये हम आपस में न बैठते तो हमारी जिंदगी न गुजरती। अजीजान गिरामी, ऐसे मौके पर मुख्तसर तौर पर वक्त कम है, मैं आपको अच्छी मियाँ बीवी की जिंदगी गुजारने के लिए सहाबे किराम का यानी मुजर्रब तरीन अमल आपके सामने जिक्र करता हूं। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बड़े अजीमुशान सहाबी हैं। उनकी अहलिया मोहतरबा हजरत उम्म दरदा थी। बड़ी खुशगवार जिंदगी इनकी गुजरती थी। बहुत अरसे तक कभी इनमें आपस में इख्तिलाफ नहीं हुआ, कभी किसी एतबार से रंजिशें नहीं हुई। लोगों ने पूछा कि मियाँ बीवी में रंजिशें तो हो ही जाती हैं, इख्तिलाफात तो हो ही जाते हैं, बताइए कि आप लोग अपनी जिंदगी को इख्तिलाफात और रंजिशों से कैसे बचाएं। कुर्बान जाए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने निकाह के इब्तिदाई मरहले की बात जिक्र फरमाते हैं और फरमाते हैं कि जब हमारा निकाह हुआ, जब हम मियाँ बीवी आपस में मिलने के लिए घर आए, अपने हुजरे में आए, एक दूसरे को देखा तो हमने एक मुआहिदा किया। बड़ा अहम मुआहिदा है, याद रखें, हर बेटी के लिए जरूरी है। हमने आपस में मुआहिदा किया। क्या मुआहिदा था? हमने कहा कि देखिए कि आप मेरे लिए अजनबी हैं, मैं आपके लिए अजनबी हूं, मैं आपकी पूरी जिंदगी नहीं जानता, आप मेरी पूरी जिंदगी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह के नाम पे हमने एक साथ मिलने और शरीके हयात बनने का वादा किया है। तो चलिए एक और वादा भी हम कर लेते हैं कि इंसान होने के नाते, मैं शौहर होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे कोई चीज आपकी अच्छी लगती होगी, कोई बुरी लगती होगी, कभी मुझे गुस्सा आता होगा, कभी एतबार से मैं चिढ़ा हुआ होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मैं अगर गुस्से में हूं तो आप ऐसे वक्त में अपना, अगर आप हक पर भी हैं तो आप नर्म हो जाएं और आप मुझे खुश करने की कोशिश करें, मुझे नर्म करने की कोशिश करें, मुझे मनाने की कोशिश करें, बावजूद ये कि आप हक पर होने के बावजूद मुझे नर्म करें, आप मेरे साथ गुस्सा न करें। और अगर मैं देखूं कि ऐ उम्म दरदा, कि अगर मैं देखूं कि आप अगर किसी वजह से गुस्से में आ जाती है, अगरचे नाहक गुस्से में हो, तो मैं वादा करता हूं कि जब कभी ऐसा मरहला होगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं हक पे हूं या बातिल पे, लेकिन मैं ये देखूंगा कि आप गुस्से में हैं, मैं नरम हो जाऊंगा, मैं अपना हक भूल जाऊंगा और आपको किसी तरीके से राजी करने, खुश करने और आपके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करूंगा। हजरत उम्म दरदा फरमाती है
ہے. آپ کان کھول کے سنے میری مائیں, اس احساس کو آپ سمجھتی ہیں. حضرت ام الدرداء فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا ابو الدرداء سے, تو اس وقت میرے ماں باپ نے ابو الدرداء سے میرا نکاح کروایا تھا. میں نے اس معاہدے پہ عمل کرتے کرتے زندگی اتنی گزار لی. اب ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہے. پہلی وقت میرا ہاتھ ابو الدرداء کے ہاتھ نے میرے ماں باپ میں دیا تھا. اب یہ مرحلہ ہے کہ میں آخرت کے لیے ابو الدرداء کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہوں. فرماتی ہیں کہ میں آخرت کے لیے ابو الدرداء کو چن لی ہوں کہ مجھے آخرت میں ابو الدرداء کے علاوہ کوئی اور نہیں چاہیے. یہ اصل میں شریعت کا ایک معاملہ ہے. وہ یہ کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور عورت دوسری شادی کر لیتی ہے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے شوہر کے ساتھ ہوگی قیامت کے روز؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شوہر کے نکاح میں اس کا انتقال ہوا وہ اس کا شوہر ہوگا. حضرت ام الدرداء نے اپنے اس اشارے میں بتایا کہ ابو الدرداء میں تم سے اتنا راضی ہوں, اگر تمہارا انتقال ہو بھی جائے میری بقیہ زندگی میں تمہارے نام پہ گزار لوں گی اور اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے نہیں کروں گی, اور قیامت کے روز میں تمہاری بیوی بننا پسند کرتی ہوں. یہ رشتہ ازدواج ہوتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ آپسی تال میل سے ہوتا ہے, ایک دوسرے کے سمجھنے سے ہوتا ہے. یاد رکھیں ازدواجی زندگی کے جو اختلافات ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ شوہر میرا حق ادا کرے. وہ حق مانگتے رہتی ہے, مجھے یہ چاہیے, میرے ساتھ ایسا نہیں کیے, میرے ساتھ ایسا نہیں کیے. اور ویسے ہی شوہر بھی مانگتے رہتا ہے کہ میرا حق ادا کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق مانگنے کی تربیت نہیں دی بلکہ حقوق ادا کرنے کی تربیت دی. تم یہ نہ دیکھو کہ شوہر پر تمہارے کیا حقوق ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ تمہارے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں. تم اپنی ریسپانسبلٹی نبھا رہی ہے یا نہیں نبھا رہی ہے. عزیزان گرامی, محترم خواتین و حضرات, میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے بڑی 2-3 ضروری باتیں اپنے معاشرے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آج ہمارے خاندانی نظام کو بکھیر دیا ہے. آپ دیکھیں, میں جانتا ہوں ہم لوگ خطبہ نکاح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس آپ کے بھائی اور آپ کے والدین آ کر کے ریکویسٹ کرتے ہیں مل صاحب آ کر کے خطبہ نکاح پڑھیں, مل صاحب آ کر کے دعا کریں. میں اپنی بات کہتا ہوں کہ اب جب رقعہ میرے سامنے آتا ہے, خطبہ نکاح کے لیے بات کی جاتی ہے, آپ کو میں عرض کرتا ہوں میں کانپنے لگتا ہوں, میں ڈرنے لگتا ہوں کہ نہیں خطبہ نکاح پڑھنا اب مجھ سے نہیں ہوتا. میری مسجد میں اتنے نکاح ہوتے ہیں, یقین کریے کہ نکاح کے بعد 2-3 مہینے کے بعد اس دولہا سے اور دلہن کے باپ سے اس رشتے کے متعلق اور اس ازدواجی تعلق کے متعلق, اس ہوئی شادی کے متعلق پوچھنے میں ڈر ہوتا ہے, اس لیے کہ 2-3 مہینے کے بعد بیٹی گھر آ جا رہی ہے, باپ لا لے رہا ہے, 2-4 مہینے 5 مہینے میں اختلافات کے ساتھ گھر بکھر رہے ہیں. ہم میں سے ہر چوتھے گھر میں بیٹی واپس آ کے بیٹھی ہوئی ہے, بہو گھر سے چلی جا چکی ہے, ایک چھوٹے چھوٹے بچے بکھرے ہوئے ہیں. بچہ ہے یا تو باپ لے جاتا ہے یا ماں لے جاتی ہے, بچہ ماں کے پاس ہے, باپ کے شفقت کے لیے تڑپ رہا ہے, ماں کے پاس ہے, باپ کے پاس ہے, ماں کے پیار کے لیے تڑپ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی نادانی, چھوٹی سی بے صبری بچوں کو بکھیر کر رہ رہی ہے, ماں سے محروم یا باپ سے محروم. یہ ایک دوسرے کے چغلی اور غیبتوں کے نظر بچے ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی, اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بیٹی آپ کی بالغ ہو رہی ہے, آپ کے پاس بیٹی کے زیور لانے کی تو تیاری ہے, اس کے لباس, اس کے شادی کے جوڑے لانے کی تیاری ہے, شادی خانے کا سلیکشن ہے. ارے سنو, کہاں جا رہی ہے بیٹی؟ تمہاری بیوی بننے جا رہی ہے. اسے بیوی بننا تم نے سکھایا ہے یا نہیں سکھایا ہے؟ وہ شوہر کے گھر کی اصول و ضوابط تم نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے؟ ایسا کوئی کورس ہم نہیں کراتے ہیں. ہم دنیاوی کورس کرائیں گے لیکن بیٹی کو بتائیں گے نہیں کہ سسرال کے گھر میں تمام روایات بدل جاتے ہیں. ماں باپ کے گھر میں بیٹی سوتے رہتی ہے اگر 9 بجے تک تو ماں کو برا نہیں لگتا, لیکن سسرال میں بچی اگر آدھا گھنٹہ دیر تک سو جاتی ہے پورے سسرال کا ماحول بدل جاتا ہے. آپ نے بچی کو زیور دلایا لیکن اس اصول کا زیور آپ نے نہیں سکھایا. آپ بتائیے اپنی بیٹیوں کو ریالٹی بتائیے.
माएं अपने अपने ससुराल में आई हैं, दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन ससुराल हो, उसका मतलब यह नहीं कि वो उसूल और ज़वाबित को छोड़ देता है। वो जब नई बेटी, आपकी बेटी जब उनकी दुल्हन बन के आती है तो आप वहां ठहर कर देखें उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। वो देखते हैं माँ बाप कि ये मेरे बच्चे की जिंदगी में उसूल और ज़ाब्ते लाएगी, मेरे बच्चे की जिंदगी को बाज़ाब्ता करेगी, मेरे बच्चे की जिंदगी के अंदर खुशियां लाएगी, ये हमारे घर की जीनत बनेगी। आप बच्ची वहां से बचपने ही में आ रही है, बेटी बन के ही आ रही है, यहां आके भी वही उम्मीद है कि मेरे मुझसे वैसे ही लाड़ किया जाएगा, मेरी गलतियों को माफ किया जाएगा। अजीजान गिरामी, उम्मीद तो रख सकते हैं आप, कोई अगर ससुराल माफ भी कर रहा है तब भी आपका ग्रेड बढ़ नहीं रहा है, ग्रेड घट रहा है। तो अपनी बच्चियों की अगर निकाह को कामयाब करना है तो उनमें तहम्मुल बर्दाश्त पैदा करें। पहले आप दिखाएं, आप जब ससुराल में आए थी, मां जब नई ब्याही जाकर अपने शौहर के पास आई थी तो उसने क्या स्ट्रगल किया था, अपनी बेटियों को सुनाएं। हर बेटी उस मरहले से गुजरती है, आप क्यों छुपाते? आपके ससुराल में आपको अपने शौहर को समझने में कितना वक्त लगा, अपने ससुराल के माहौल को समझने में कितना वक्त हुआ, आपके सास ससुरे और ननन और नंदोई और दीगर अपने जेठ जेठानी को समझने में कितना वक्त हुआ। आपको समझाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, ये असल निगरानी है। नंबर एक, ये कोताही माँ बाप से होती है। और जब अचानक बेटी को फूल पहना करके, जेवर पहना करके धूम से आप रवाना कर देते हैं तो उसके फौरी बाद आपने तैयारी तो नहीं कराई, लेकिन दूसरे ही मरहले में जब दूसरे दिन बेटी आती है, एक नई जिंदगी शुरू करके आती, उसके सर से माँ बाप के शफकत का साया हट जाता है, लाड़ो प्यार हट करके एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं। सुने, आप भी हैं वो सास, कहीं एक तरफ मां है तो दूसरी तरफ सास है, एक तरफ बहन है तो दूसरी तरफ ननंद है। आप खुद अपने घर में आने वाली भावच के मुताल्लिक आपका क्या रवैया होता है, उसके एक एक कदम पे आप नजर रखते हैं। वो चप्पल कैसे छोड़ती है, पर्दा कैसा डालती है, दस्तर कैसे बिछाती है, प्लेट कैसे रखती है। अगर आपको अपनी भावच से और अपनी बहू से तवक्को है तो फिर अपनी बेटी को आप तैयार क्यों नहीं करते? अपनी बेटी को भी तैयार करें कि देख, तेरे कदम कदम पे निगरानी होगी, तेरे एक एक चप्पल छोड़ने पे निगरानी होगी, तेरे दस्तर बिछाने पे निगरानी होगी, तेरे कपड़े पहनने पे निगरानी होगी। लिहाजा इसका सलीका सीखो। जब बेटी अपने घर में हो तो आप सिर्फ इंटरटेनमेंट में उसका वक्त लगा देते हैं, उससे दिल बहलाई के बातों में वक्त लगाते हैं, उसके ऊपर उसका फर्ज उसे याद नहीं दिलाते। और दूसरा क्या काम करते हैं, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं। दूसरा ये काम, ये माँ बाप का ये होता है कि जब निकाह हो जाता है, ठीक है आपसे कोताही हुई, लेकिन अब जब माँ बाप के घर में चले गए तो माँ और बहनों की ये जिम्मेदारी अब नहीं है कि उसके डे बाय डे उसका इंफॉर्मेशन लेते रहें। मेरे पास काउंसलिंग सेंटर चलता है, हर हफ्ता अभी भी मैं काउंसलिंग सेंटर से आ रहा हूं। आप हैरान होंगे कि जितने रिश्ते टूटते हैं, मैं अफसोस के साथ कहता हूं, वही मोहब्बत भरे माँ बाप के उनके करतूतों का नतीजा होता है, जो वो हमदर्दी समझते हैं और उसके बाद हमदर्दी उनकी बच्चों को घर वापस लाके बिठा देती है। जब आप बच्ची से डे बाय डे उसके घर के हालात पूछते जाएंगे, बताओ तुम्हारे शौहर ने क्या किया था, बताओ तुम्हारी सास ने क्या किया था, आप यकीन करिए बेटी भी डेटा जमा करेगी। रात में अम्मी को फोन करना है, देखना है मेरी सास ने क्या बात किया, ननन ने क्या बात किया, शौहर ने कैसा रवैया, वरना वो कोई काबिल एतबार चीज नहीं, अम्मी को इंफॉर्मेशन देना है, इस वजह से वो डाटा जमा कर रही है। आप बैठे अपने घर में आराम से सास मोहतरमा सुन रहे हैं, आप ये हरकत कर कर अपनी बच्ची की जिंदगी को जहन्नम बना रहे हैं। उसे छोड़ दें, उसके आपको ट्यूशन देने और पढ़ाने का वक्त खानदानी जिंदगी आपके घर में था। जो लड़कियां शादी के बाद अपने मां के ट्यूशन लेती हैं रोजाना रात में, उनकी डिग्रियां तलाक की शक्ल में आती हैं। छोड़ दें, वो जिम्मेदार हो गई हैं,
اب وہ سنبھال لے گی. آپ نے تربیت اگر نہیں کی تو اب تربیت کرنے کی ضرورت نہیں. ساس کے ساتھ کیسا رہنا ہے اور شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ہو سکتا ہے تو اسے بولڈ کرے اور بتائے کہ یہی تیری ماں ہے, یہی تیری زندگی ہے. اور سن لیں, عام طور پر جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی ماں باپ ہے, ماں باپ کی نہیں تو کیا سنیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے فرمایا ہے کہ اگر اسے جنت میں داخل ہونا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا, لیکن عورت کو فرمایا ہے کہ اگر اسے جنت میں داخل ہونا ہے تو شوہر کو راضی کرنا پڑے گا. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ راضی تھے یا نہیں, بلکہ اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا شوہر راضی تھا یا نہیں. جس کا شوہر راضی تھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ بتلایا ہے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ جو موضوع ہے بڑا اہم ہے اور اس کے لیے صرف تقریر نہیں, اس کے لیے ٹریننگ چاہیے. اگر ایسا نہ ہوگا تو آئندہ چند سالوں میں خاندان بکھر جائیں گے. مطلقہ لڑکیوں کی رشتے یعنی تعداد بڑھ رہی ہے. طلاق جس کے نہیں ہوئے ہیں, معلقہ لڑکیاں طلاق بھی نہیں, خلا بھی نہیں, اپنے ماں باپ کے گھر کے لیے ایک روک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں باپ گزر گئے ہیں, اب کوئی دوسری شادی کا انتظام نہیں. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اپنی ان شادیوں اور نکاحوں کو سیریس نہیں لیے ہیں. عزیزان گرامی, یہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم امت مسلمہ کے خاندانی نظام کو محفوظ فرمائے, میاں بیوی کے رشتوں میں استحکام فرمائے اور ہمیں شعور عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.